ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کو لوگ مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. فرمایا کیا بات ہو گئی, اسے کیوں مار رہے ہو, کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے گناہ کیا ہے, اس نے گناہ کیا ہے. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے, لیکن تم اگر اپنے بھائی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھو گے تو کیا اس کو تم مارو گے یا اسے گڑھے سے نکالو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ابو درداء ہم ضرور اس کو گڑھے سے نکالیں گے. فرمایا بس گناہ کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے. میرے دوستو عزیزو, امت جتنے منکرات میں پڑی ہوئی ہے, دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا, بس یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے, کیونکہ یہی عین دعوت ہے. جیسے میں نے عرض کیا, امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قول وہ فرماتے ہیں, اس آیت کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ تم خیر امت ہو نہیں سکتے اور تم افضل امت ہو نہیں سکتے جب تک تم لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ, تم افضل امت نہیں ہو سکتے. میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں تبلیغ میں گشت کے 3 موضوع ہیں. گشت کے 3 موضوع ہیں. امت کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. تو صحابہ خود فرماتے ہیں ان کا عمل بدلا رہا ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے, ایمان کی تکمیل اور ایمان میں زیادتی کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ آج تو گشت کا ارادہ نہیں ہے, آج تو گشت کا ارادہ ہی نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یوں کہہ رہا ہے کہ آج تو مجھے ایمان کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے اس گشت کو تبلیغی تنظیم کا پروگرام سمجھا تو کبھی بھی ہمارے دل میں اس کی وہ اہمیت پیدا نہیں ہوگی جو اس کا حق ادا کرا دے. حالانکہ گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں. گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں. گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں, کیونکہ امر معروف اور نہی منکر یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمارے گشت کا پہلا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہوں کے ماحول سے نکالا جائے, اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع کیا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے اور یہی صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہے. یہی صحابہ گشت کا موضوع ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہمارے سارے کام کرنے والے اور بیانات اور مذاکرے کرنے والے اگر وہ اپنے ممبر سے مجمع کو اس سطح پر نہیں لاتے کہ بھئی گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں اس گشت کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں, جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے. جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے, جو اہمیت اسلام میں سن رہے تھے, جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے, جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. ہم ابھی اس گشت کو
ایک اپنی طبیعت کی چاہت یا حالات اور فرصت کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں، موقع محل دیکھ کر، فرصت دیکھ کر گشت کر لیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا لازمی ضروری کام نہیں ہے جس کے نہ کرنے پر کوئی عذاب ہو یا جس کے چھوڑ دینے پر کوئی گناہ ہو۔ حالانکہ میں عرض کر چکا کہ جو درجہ ایمان کا ہے وہ اس درجے پر گشت کو لاؤ، جو درجہ ایمان کا ہے، جو اہمیت ایمان کی ہے، اس درجے پر گشت کو لاؤ، اس درجے پر گشت کو اس درجے پر لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا کرتا تھا، صحابہ کا گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمانا کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں پر اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ بس اتنی بات کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ تبلیغ میں جو گشت ہے وہ صحابہ اکرام کی صحابہ سے ملاقاتیں کر کے انہیں ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا، یہ ان کی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، اور یہی ہمارے اور امت کے قیامت تک ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گشت اور ملاقاتیں اور فرد کی خوشامد کر کے اس کو اس کے ماحول سے نکالنا یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہ تھا مطلب قرآن کی اس آیت کا کہ تمہارا ایمان میں کمال جب پیدا ہوگا جب تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ میں یہ دیکھ رہا کہ امر معروف و نہی منکر یہ دونوں فریضے صحابہ کرام کے عملی محنت سے بھی ہٹ گئے، اور اس زمانے میں لوگ مختلف آلات اور ذرائع سے دین کی باتوں کے پھیلانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے امر معروف کا فریضہ ادا کر دیا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں جیسے معروف و نہی منکر کا فریضہ ہے ایسے نماز کا بھی فریضہ ہے، جس طرح لوگ امر معروف و نہی منکر کے فریضے کو خارجی آلات کے ذریعے سے پھیلانے کو اپنی ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی اخبار یا رسالے میں یا کسی مختلف قسم کے چینلوں، مختلف قسم کے آلات اور ذرائع سے منکرات کو پھیلا دیں اور سمجھے کہ ہم نے امر معروف و نہی منکر کا فریضہ ادا کر دیا، ایسے ہی اگر کوئی ایسی مشین آج کل کے ٹیکنالوجی اور آج کل کے صنعت کار کوئی ایسی مشین تیار کر دیں جو سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء اس کے متحرک ہوں اور وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز کے تمام ارکان، اعمال، اذکار سب ادا کر دیں، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا یہ ایک مسلمان کی نماز کے ادا کرنے کا بدل ہو سکتا ہے؟ میری بھی بات توجہ چاہتی ہے۔ آپ یوں کہیں ہم تو کہاں تک پڑھیں گے نماز، تھکے ہوئے ہیں، یہ ایسی مشین ہے کہ یہ نماز کے سارے عمل ادا کر سکتی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ صحیح رکوع، صحیح سجدہ، صحیح قیام، اور اس کے اندر سے آواز بھی آئے، ساری تسبیحات، ثنا، فاتحہ، قرات، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے اگر یہ سارے نماز کے اعمال ادا کر دے مشین، تو کیا یہ نمازی کی نماز کا بدل ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب نماز کے فریضے کے ادا کرنے میں مسلمان کے اپنے جسم کے استعمال کا کے سوا اور کوئی بدل نہیں ہے، تو پھر دعوت کے فریضے کے ادا کرنے میں باہر کی خارجی چیزوں کو ذریعہ کیوں سمجھا؟ ہم یہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔
پھر خارجی آلات کو ذریعہ کیوں سمجھا؟ بس اس بات کو اچھی طرح پہلے سمجھ لو کہ ہمارے یہاں گشت کا جو موضوع ہے وہ 3 ہے: ایمان، تعلیم اور نماز. ایمان، تعلیم اور نماز، ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ بنیادی فریضے 3 ہیں: ایمان، علم اور نماز. بنیادی فریضے 3 ہیں: ایمان، علم اور نماز. اس لیے کہ یہی وہ 3 فریضے ہیں کہ اگر ہم نے امت کو ان 3 فرائض پر جمع نہ کیا تو امت مرتد ہوگی. پکی بات ہے. امت کی ارتداد کا سبب ہی یہی ہے کہ امت علم، ایمان اور نماز پر قائم نہ رہے. یہ امت کی ارتداد کا سبب ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں امت کو ارتداد سے بچانے کی، اخبار اور رسائل یہ امت کو ارتداد سے نہیں بچا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور نماز اور علم پر امت کو جمع کرنے کی عملی محنت نہیں ہے. عملی محنت یہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کو بنیاد بنا کر دعوت دے کر لوگوں کو ایمان کے حلقے میں لا کر جوڑا جائے. منکر کے ماحول سے نکالنا منکر سے روکنا ہے. منکرات بتلانا منکر سے روکنا نہیں ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے. ایک منکرات کا علم ہے، ایک منکرات سے روکنے کی محنت ہے. کتابوں میں منکرات کا لکھ دینا یہ منکرات سے روکنا نہیں ہے، اور کتابوں کے اندر معروفات کا لکھ دینا یہ معروفات اور امت کو لانا نہیں ہے. کتابوں کے اندر منکرات اور معروفات کا علم ہے. کتابوں میں منکرات معروفات کا علم ہے. کتابوں میں منکرات معروفات کا علم ہے. یہ کوئی عملی محنت نہیں ہے. عملی محنت یہ ہے جس کو امام محدثین وغیرہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس خود چل کر جاؤ اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو. اگر تم یہ کرتے ہو تو تم خیر امت ہو. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس پر غور کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر سے روکنے کا میں آپ کی سنت کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس بات کو سوچیں اور تحقیق کریں کہ نماز کے ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. نماز کے ادا کرنے کا مسنون طریقہ، اس لیے ہم یہ بھی غور کریں کہ منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. ایک آدمی نے ایک منکر کیا، وہ یہ کہ مسجد نبوی میں مسجد میں اس نے بالارادہ جاگتے ہوئے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا. پیشاب جو شروع کر دیا کرنا تو صحابہ دوڑے اسے روکنے کے لیے. منکر سے روکو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کو منکر سے روک رہے ہیں. ہماری بات توجہ جاتی ہے. ہم تو اس کو منکر سے روک رہے ہیں. منکر سے روکنے کے لیے بڑھے ہیں آگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا. کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ منکر سے روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا. آپ غور تو کیجئے، کہاں ایک آدمی سے آپ مقابلہ کریں اس کو منکر سے روکنے کا، اور کہاں ایک آدمی کو آپ پیشاب روکنے پر پیشاب روکنے کو کہیں منکر سے روکنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. اس بات کو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس وقت اس پیشاب کرنے والے کو مسجد میں پیشاب کرنے کے منکر سے روکا جائے. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. اس آدمی کو مسجد میں پیشاب کرنے کے منکر سے روکا جائے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا.
ہم تو ایک آدمی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کی جان کو آ جائیں اور نہ مانے تو پھر ہم اس کی اصلاح کے لیے ساری قوت استعمال کر لیں. پہلے اس بات پر غور کرو کہ منکر سے روکنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اس لیے کہ اگر مسلمان کو تکلیف پہنچانے اور مسلمان کو رسوا کرنے کا ارادہ ہے، منکر سے روکنے والے کا ارادہ یہ ہے مسلمان کو رسوا کرنے تکلیف پہنچانے کا ہے، اگر یہ ارادہ ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے منکر سے روکنے والوں سے دین کا کام نہیں لیں گے. اور اگر اس منکر سے روکنے والے کا ارادہ اس غلط کرنے والے کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنا اس کا ارادہ ہے، لوگوں میں اس کی غلطی کو مشہور کرنے کا ارادہ ہے، پھر تو بات یقینی یہ ہے کہ یہ منکر سے روکنے والا مرے گا نہیں جب تک خود اس منکر کو نہ کر لے. جب تک اس منکر کو خود نہ کر لے مرے گا نہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ہم منکر سے روکنے کے لیے دیکھو میری بات یاد رکھنا، جب بھی تم کسی کو منکر سے روکو پہلے یہ غور کر لینا کہ اس عمل خیر میں تمہارا نفس تو شامل نہیں، تمہارا نفس تو شامل نہیں. وجہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہمارا نفس شامل ہے یا نہیں؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کسی کو منکر سے روکنے کے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ اس منکر کرنے والے کی محبت تمہارے دل میں اپنوں کی طرح ہے یا نہیں. اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے کی محبت اپنی اولاد کی طرح تمہارے دل میں ہے پھر تو تم اس کو منکر سے روکنے میں مخلص ہو. اور اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے کی محبت اپنی اولاد کی طرح نہیں ہے